دیکھو ہدایہ جن آیات کا بیان چل رہا ہے، فصل فی الصید فی الاحرام، جن آیات کے بیان میں فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ قِیمَتُهُ، پس اگر انڈے سے، وہ اوپر بات چل رہی نا شتر مرغ کے انڈے والی، اس کی بات چلی، شتر مرغ کے انڈے سے مرا ہوا بچہ نکلے فَعَلَيْهِ قِیمَتُهُ، تو اس کے اوپر زندہ بچے کی قیمت ہے۔ شتر مرغ کا انڈا کسی نے پھوڑ دیا، دیکھو اسے، پھر دیکھو وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ، اور نہیں ہے کوے کے قتل کرنے میں، وَالْحِدَاةِ، اور چیل کے قتل کرنے میں، وَالذِّئْبِ، بھیڑیے کے قتل کرنے میں، وَالْحَيَّةِ، سانپ کو مارنے میں، وَالْعَقْرَبِ، بچھو کے مارنے میں، وَالْفَارَةِ، چوہیا کے مارنے میں، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، کٹ کھنے کتے کو مارنے میں، جزاء، کوئی جزا سزا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، حضور کے فرمان کی وجہ سے، خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزوں کو حل و حرم کے اندر قتل کیا جائے گا۔ کون کون؟ الحدۃ، یہ چیل ہو گئی، والحیہ، سانپ ہو گیا، عقربہ، بچھو ہو گیا، والفارہ، چوہیا ہو گئی، والکلب العقور، یہ کٹکنا کتا ہو گیا۔ وقال علیہ السلام، حضور نے ارشاد فرمایا، یقتل المحرم الفارۃ، کہ محرم قتل کر سکتا ہے چوہیا کا، والغرابہ، کوے کا، والحدۃ، اور تمہارے جو ہے چیل کا، والعقربہ، بچھو کا، والحیۃ، سانپ کا، والکلب العقور، کس کا؟ کاٹ کھانے والے کتے کا۔ اس کی بھی گنجائش ہے، میں آپ سے بتا چکا ہوں، استثنائی شکلیں ہیں کہ یہ مارنے کی گنجائشیں بھی ہیں۔ دیکھیے آگے، وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ، بعوض، اور نہیں ہے مچھر کے قتل کرنے میں کچھ بھی، مچھر کے قتل کرنے میں بھی کچھ واجب نہیں ہوتا۔ وَالنَّمْلِ، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور چونٹی کے قتل کرنے میں بھی کچھ واجب نہیں ہے۔ وَالْبَرَاغِيثِ، براغیث، پسو، بھیڑ جسے کہتے ہیں بھیڑ، تو پسو جو ہوتے ہیں باریک باریک سے، ان کو بھی قتل کرنے میں کچھ واجب نہیں ہے۔ وَالْقُرَادِ، چیچڑی، والقراد کے معنی چیچڑی، چیچڑی کے مارنے میں بھی کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر حالت احرام میں مچھر، چونٹی، پسو، چیچڑی مر گئی تو اس سے کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب مچھر کو اٹھا کر کے پہلے مارکیٹ میں لاؤ اور وہاں آواز لگاؤ، ذرا بھی یہ بتاؤ یہ مچھر کتنے روپے کا ہے، اور پھر جو ہے لوگ کہیں گے کہ یہ 1000 روپے کا ہے یا 500 کا ہے یا 1 روپے کا ہے، اس کے بعد اس کی جو قیمت وغیرہ دی جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اس میں بھی گنجائش ہے۔ دیکھیے اب یہ سمجھ میں آئے، وَمَنْ قَتَلَ قُمَّلَةً، یہ آگے دیکھو، اور جس شخص نے قتل کر دیا جوں کو، جوں کا مرڈر کر دیا، تصدق بما شاء مثل کف من الطعام، تو صدقہ کرے گا جتنا چاہے، مثال کے طور پر 1 مٹھی گیہوں، مثل کف من الطعام، مثال کے طور پر 1 مٹھی گیہوں کا، یہ ہے۔ تو مچھر کو مارنے میں تو کچھ نہیں، لیکن جوں کو مارنے میں کچھ ہے، 1 مٹھی 1 جوں کے عوض میں دیا جائے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً، اور جس شخص نے یعنی جس محرم نے قتل کر دیا جَرَادَةً، ٹڈی کو، سمجھتے ہیں اسے؟ ٹڈی، ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں اسے؟ ٹڈھا، ٹڈھا بولتے ہیں ہمارے ہاں اسے۔
وہی ہے جس شخص نے جس محرم نے قتل کر دیا ٹڈی کو تصدق بما شاء تو صدقہ کرے گا جتنا چاہے. یہ ہے وہی ایک مٹھی ہو جائے گا اناج، ایک لپ بھر کے اناج صدقہ کر دے گا. وَتَمْرَةُ خَيْرٍ مِّن جَرَادَةٍ اور ایک کھجور وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ ایک کھجور ٹڈی سے بہتر ہے، یعنی ایک کھجور کے مقابلے میں بھی ٹڈی نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے ایک ٹڈی کو مارا تو ایک کھجور سے بھی اس کا عوض ہو جائے گا. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور نہیں واجب ہے کچھ بھی فی ذبح السلحفات. سلحفات کون ہے جی؟ یہ جناب سلحفات کہتے ہیں کچھوے کو، اور کچھ بھی واجب نہیں ہے کچھوے کو ذبح کرنے میں. کچھوا چونکہ یہ کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہے کھا لیتا ہے، تو اس کے یہ حشرات الارض میں سے ہے. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَبْحِ السُّلْحَفَاتِ اور کچھوے کے ذبح کرنے میں بھی کچھ واجب نہیں ہے. وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ اور جس شخص نے جس محرم نے دودھ دوہا حرم کے جانور کا، حرم کے شکار کا، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تو اس پر دودھ کی قیمت واجب ہو جائے گی. وَمَنْ قَتَلَ اور جس محرم نے قتل کر دیا ما اس جانور کو لا يؤكل لحمه جس کو قتل نہیں، جس کو کھایا نہیں جاتا، من الصید شکار میں سے، جیسے کسباعی جیسا کہ پھاڑ کھانے والا جانور. جی 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 ہدایت کا اچھا اچھا جی. دیکھو جلالین شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتہ بے شک اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تمہارے اوپر میتہ یعنی مردار کو، ای اکلہا یعنی مردار کا کھانا حرام ہے. اذ الکلام فیہ اس لیے کہ کلام اسی میں چل رہا ہے. وَقَضَى مَا بَعْدَهَا اور اسی طرح سے اس کے بعد والے بھی احکامات ہیں. وَهِيَ مَا لَمْ تُذْكَ شَرْعًا اور وہ ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ اور لاحق کیا گیا اسی کے ساتھ سنت کے ذریعے سے مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ اور اسی کے ساتھ میں اس کو بھی ایک منٹ اچھا ایک منٹ کہاں گیا وہ؟ دیکھو کہاں تھا؟ وَأُلْحِقَ بِهَا بِسُنَّتِي اور لاحق کیا گیا ہے اسی حکم کے ساتھ. انما حرم علیکم المیتہ بے شک حرام قرار دیا ہے تمہارے پر مردار کو، ای اکلہا یعنی مردار کے کھانے کو، اذ الکلام فی اس لیے کہ کلام اسی میں چل رہا ہے. وَقَضَى مَا بَعْدَهَا اور اسی طریقے سے اس کے بعد والی چیزیں بھی حرام ہیں. وَهِيَ مَا لَمْ تُذْكَ شَرْعًا اور وہ ہے کہ جس کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو. وَأُلْحِقَ بِهَا اور اسی کے ساتھ لاحق کیا جائے گا بِسُنَّتِ سنت کے ساتھ، سنت سے یعنی حدیث کے ذریعے سے لاحق کیا جائے گا مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ اس گوشت کو بھی جو کہ الگ کر لیا گیا ہو، مِنْ حَيٍّ زندہ جانور سے، یہ بھی حرام ہے ایسے. وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ اور خاص کیا گیا ہے اس سے السمک مچھلی، والجراد ٹڈی، یہ ٹڈی اور مچھلیوں کو خاص کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یہ بغیر ذبح کے بھی یہ حلال ہی رہتے ہیں. وَالدَّمَ اور حرام قرار دیا اللہ نے خون کو، عیل مسوحہ دم مسوح بہنے والا خون.
کما فی الانعام، جیسا کہ سورۃ انعام کے اندر آئے گا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا، خص اللحم، یہاں پر گوشت کا ذکر خاص طور سے ذکر کیا گیا، ورنہ تو پورا کا پورا ہی حرام ہے وہ تو، لأنہ معظم المقصود، اس لیے کہ یہ بڑا مقصد ہے، وغیرہ تبع لہ، اور اس کے علاوہ گوشت کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں اس کی یہ تابع ہیں اسی کے، جیسے گوشت حرام ہے ویسے اس کے بالوں پر ہڈیاں سب کچھ اس کا حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان جانوروں کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ای ذبح علی اسم غیرہ تعالی، یعنی ذبح کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پر۔ والاحلال رفع الصوت، اور احلال کے معنی آواز کے بلند کرنے کے بھی ہے، وکانوا یرفعونہ عند الذبح لآلہتہم، اور یہ لوگ کفار مکہ اور مشرکین یہ ذبح کے وقت میں اپنے معبودوں کو بلانے کے لیے اپنی آوازوں کو زور زور سے کرتے تھے۔ فمن اضطر ای الجأتہ الضرورت، اور جو شخص کے مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، یعنی ضرورت نے اس کو مجبور کیا، الی اکل شیء مما ذکر، اس چیز کے کھانے پر جس کا ذکر کیا گیا، حرام چیز کے کھانے پر اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے، جان بچانے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، فاکلہ، تو اسے کھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے غیر باغ، کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو یا بغاوت کرنے والا نہ ہو، خارج علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف خروج کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور بار بار کھانے والا نہ ہو، ولا عاد متعد علیہم بقطع الطریق، اور وہ ظلم کرنے والا نہ ہو مسلمانوں پر راستے کو کاٹ کر۔ اور ایک ترجمہ وہی ہے کہ نہ تو زیادہ کھائے نہ بار بار کھائے، فلا اسم علیہ فی اکلہ، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس حرام چیز کے کھانے میں۔ ایک خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے روم کے اندر، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی، نہیں کھائے گا تو موت آئے گی، تو اتنی گنجائش ہے کہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، غفور، معاف کرنے والا ہے، لأولیائہ، اپنے دوستوں کو، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے، بأہل طاعت، اہل اطاعت کو پر رحم کرنے والا ہے، حیث وسع لہم فی ذالک، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسعت رکھی ہے اس مسئلے کے اندر، وخرج الباغی والعادی، اور بغاوت کرنے والے اور ظلم کرنے والے نکل گئے اس سے، وَيُلْحَقُ بِهِمَا، اور ان دونوں کے ساتھ میں لاحق کیا جائے گا، كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ، اس گناہگار کو جو گناہ کی وجہ سے سفر کر رہا ہو، جیسے کلابقی، بھگوڑا، غلام، والمکاسی، ظالمانہ طور پر مال وصول کرنے والا، مکاس کہتے ہیں اسے، ظالمانہ طور پر، جیسے ہمارے یہاں ہفتہ وصولی کہہ دیتے ہیں اسے ہم لوگ، فلا یحل لہم، بس نہیں حلال ہے ان دونوں کے لیے، اکل شیء، کچھ بھی کھانا، من ذالک، اس میں سے، ما لم یتوبوا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، وعلیہ الشافعی رحمہ اللہ، اسی مسئلے پر ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، یہ ہے۔ اور پڑھو، ایک، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، ان باتوں کو جو نازل کیا اللہ رب العزت نے کتاب میں، ای المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مشتمل تھی وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر، وہم الیہود، اور یہ چھپانے والے یہودی ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اور لے رہے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، من الدنیا، دنیا لے کر کے اصل مسئلے کو چھپا لیتے ہیں، یا خذونہ، لے لیتے ہیں وہ اس مال کو، دنیا کو، بدلہ من سفلتہم، اس کے عوض میں، فلا یظہرونہ، پس اس مسئلے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، خوف فوتہ علیہم،
اپنے اوپر اس مہربانی اس دنیا کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے صحیح مسئلہ ظاہر کر دیا لوگ ہمیں مال دینا بند کر دیں گے، تو اس کے فوت ہونے کا خوف ہے۔ اولئک ما یاکلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں الا النار، سوائے آگ کے، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، لأنہا معالہم، اس لیے کہ یہی آگ جو ہے ان کا معال ہے۔ معال کہتے ہیں آئندہ چل کر کے ان کو یہی ملے گی، معال کہتے ہیں آئندہ چل کر کے جو چیز ملنے والی ہو، اس لیے کہ آگ ہی ان کا مأوا اور معال ہے، آئندہ چل کر کے ملے گی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العزت ان سے قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ غضباً علیہم، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا ان کے اوپر۔ ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یطہرہم، پاک نہیں کرے گا، من دنس الذنوب، گناہوں کی گندگی سے، گناہوں کے میل سے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم هو النار، یعنی ایسا عذاب جو تکلیف دہ ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض میں، اخذوہا، اور لے لیا ہے انہوں نے گمراہی کو، بدلہ ہدایت کے عوض میں، بدلے میں، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے عذاب کو لے لیا ہے مغفرت کے عوض میں، مغفرت کو چھوڑا، عذاب کو لیا، المعدتی لہم، جو کہ ان کے لیے مغفرت تیار کی گئی تھی فی الآخرت، آخرت کے اندر، اسے چھوڑ دیا۔ لو لم یکتموا، اگر اس کو نہ چھپاتے تو ان کو ملتی مغفرت، اب چھپا لیا مسئلوں کو، دین کو چھپایا، اور حضور کے بارے میں جو صفات ہیں لوگوں سے چھپائیں، تو اب انہیں عذاب ملے گا مغفرت کی جگہ۔ فما اصبرهم علی النار، کس قدر زیادہ صبر کرنے والے ہیں لوگ جہنم کی آگ پر، ایما شد صبرهم، یعنی کس قدر سخت ہے ان کا صبر، یعنی کس قدر جرأت کر رہے ہیں کہ عذاب کے اندر جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ وَهُوَ تَعْجِيبٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تعجیب ہے مومنوں کے لیے، من ارتکابہم، ان کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، موجباتہا، اس کے موجبات کو، من غیر مبالات، بغیر پرواہ کے، وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَّهُمْ، ورنہ تو ان کے پاس کون سا صبر ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو تو صحیح ذرا ان یہودیوں کا حال، کس طریقے سے صبر کرے بیٹھے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے ہم تو 40 دن تک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دیکھو صحیح کس طرح سے یہ صبر کرے بیٹھے ہیں، تو یہ ایمان والوں کو تعجیب کے لیے ہے۔ ذالک، یعنی وہ بات، الذی ذکر من، کہاں گیا، اکلہم النار، یعنی وہ بات جو ذکر کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو کھاتے ہیں، ما بعدہ، اور اس کے بعد کی جو آیت آئی ہے، یہ تمام کے تمام کیوں ہے، بیاننا، بسبب، اس لیے ہے، اس سبب سے ہے کہ بے شک ان اللہ نزل الکتاب الحق، بے شک اللہ پاک نے نازل کیا ہے کتاب کو حق لے کر کے، حق کے ساتھ، متعلق، یہ بالحق متعلق ہے، نزل کے، فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، حیث آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ بکتمہ، اس طرح سے انکار کیا، اختلاف کیا کہ وہ بعض حصے پر تو ایمان لائے اور بعض حصے کا انہوں نے انکار کر دیا اسے چھپا کر کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، بِذَالِكَ، اس سلسلے میں، وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ یہودی ہیں، وقیل المشرکون، کہا گیا کہ مشرکین بھی ہے، فی القرآن، قرآن کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے، حیث قال بعضهم شعر، اس لیے کہ بعض کافر مشرک یوں کہا کرتے تھے کہ یہ شعر ہے، وبعضهم سحر، اور بعض کہتے تھے کہ جادو ہے، وبعضهم کہانت، بعض کہتے تھے کہ یہ جو ہے کہانت ہے، کاہن جو ہوتے ہیں، اسٹرولوجر، نجومی ہیں، لفی شقاق خلاف بعید، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں، خلاف کے اندر ہے، دور کی مخالفت کے اندر ہے، عن الحق، جو کہ حق سے دور ہے۔ یہ بس اپنی طرف سے ضد بحث کر رہے ہیں، نہ تو کوئی وجہ ضد بحث کی ہے ہی نہیں۔ لیس البر ان تولوا، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، اچھا جی ٹائم ہو گیا، چلو تو جاؤ پھر۔ مشکات الآثار کا دیکھو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا دھیان سننا پڑے گا اس سبق کو. قال العبد الضعیف، کمزور بندہ کہتا ہے، ذالک یہ اس لیے ہے، لأن فی الآیت جہتین للانفاق، اس لیے کہ آیت میں خرچ کرنے کی دو جہتیں ہیں، دو رخ ہیں. خرچ کرنے کے آیت میں دو رخ ہیں. کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، تغایر الاخری، دوسرے سے مختلف ہیں. ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. فالجہت الاولی، پہلی جہت، پہلا رخ یہ ہے کہ انہ تعالی ذکر اولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سب سے پہلے، آت المال علی حبہ ذوی القربى الآیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دیتے ہیں وہ مال کو مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو. ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد، ذکر الزکاۃ، پھر ذکر کیا زکوٰۃ کو، حیث قال جل مجدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل مجدہ نے یوں فرمایا، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فالزکاۃ جہۃ ثانیہ، تو زکوٰۃ دوسری جہت ہوئی، دوسری رخ ہوئی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں موٹی موٹی سی بات کہ ایک تو اوپر آ گیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو مال کی محبت کے باوجود مال دیتے ہیں. ایک تو مال دینا یہ ہو گیا. دوبارہ میں آ گیا وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ میں بھی مالی ہوتا ہے. تو دو طرح سے مال کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا اس آیت کے اندر. سمجھ میں آتا ہی نہیں؟ تو اس لیے پہلی جہت جو ہے وآت المال علی حبہ کی ہے، اور دوسری جہت وآت الزکاۃ کی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں فالزکاۃ جہۃ ثانیہ، زکوٰۃ دوسری جہت ہے. اب دیکھیں آپ، لا محالۃ، یقیناً کے معنی ہے اس کے لا محالۃ، یقیناً، ثم ان ھذا الحق سوى الزکاۃ، بے شک یہ والا حق زکوٰۃ کے علاوہ ہوا. ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا حق الگ ہو گیا، اور وہ آت المال علی حبہ کے اندر ذوی القربى جو ہے رشتہ داروں کو مال دینا وہ الگ سے حق ہے. تو یہ حق جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. ربما، یہ جو حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، ربما کبھی کبھی، یزداد، زیادہ ہو جاتا ہے، اہمیتاً، اہمیت اور موقع محل کے حساب سے، اہمیت اور موقع محل کے حساب سے یہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. فیجب حتماً، پس واجب ہوتا ہے قطعی طور پر یہ، فیجب حتماً، پس یہ بھی، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال دیا جانا ہے یہ والا مال بھی واجب ہو جاتا ہے حتماً، قطعی طور پر، لازمی طور پر، کا وجوب الزکاۃ، جیسے کہ زکوٰۃ کا واجب ہونا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھی زکوٰۃ تو فرض اور واجب ہو گئی، اور وہ جو اوپر آیا تھا وآت المال علی حبہ، رشتہ داروں کو مال دینا، پیسے دینا، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے، تو وہ تو واجب ہے ہی نہیں، نفلی ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی. کیا شکل ہوگی اس کی؟ وہ شکل یہ ہے، الا تری، کیا نہیں دیکھتا تو اس بات کو، کیا تجھے معلوم نہیں یہ بات کہ ان الناس حین تحیطهم الفاقۃ، بے شک لوگوں کو جب فاقہ گھیر لیتا ہے، وتعمهم المجاعۃ، اور بھوک مری عام ہو جاتی ہے. فقر و فاقہ گھیر لیتا ہے، کوئی اگر رشتہ دار ہے اور ان کو فقر و فاقہ نے ایسا گھیرا ہوا ہے، وتعمهم المجاعۃ، اور بھوک مری نے انہیں گھیر رکھا ہے، بھوک مری عام ہو جائے، حتی تبلغ انفسهم، یہاں تک کہ ان کی جان پر بن آئے. تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی کہیں گے صاحب زکوٰۃ تو ہم دے چکے، زکوٰۃ تو ہم دے چکے. ارے بھائی زکوٰۃ دے دی ہے، اب یہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کھلانے کے دو گے نہیں دو گے کچھ نہ کچھ؟ تو کہتے یہ بھی تو واجب ہو جاتا ہے. یجب علی کل مستطیع، ہر صاحب حیثیت کے اوپر واجب ہوتا ہے، انفاق ما استطاع، ان لوگوں پر خرچ کرنا جتنا چاہے، ولو حبات من شعیر، اگرچہ جو کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے سے جو ہی کیوں نہ ہو، الا تحیطهم النار، مگر یہ کہ آگ انہیں گھیرے گی. یعنی اگر انہوں نے
رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہے، پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اور یہ کہتا میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی ہے، مجھے نہیں دینا ہے، میرے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایسا کہنے والا اور سامنے والا اگر بھوک سے تڑپ رہا ہے یا مر گیا یا نہ بھی مرا تو اس کے تڑپن کی وجہ سے لا تحیطہم النار، مگر آگ ایسے شخص کو گھیرے گی، نہ دینے والے کو آگ جہنم کی گھیرے گی، کیسے؟ کما احاطتہم المجاعۃ، جیسے کہ بھوک نے اس شخص کو گھیرا ہے، اس نے بھوک نے اس کو دکھ کیا، پریشان کیا، حتیٰ کہ موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کھڑا کھڑا کہہ رہا ہے میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، مجھ پر واجب نہیں ہے، تو جیسے اس نے بھوک والے کو دیکھ کر کچھ نہیں دیا ہے، جیسے بھوک نے اسے گھیرا، اسے کل قیامت میں جہنم کی آگ گھیرے گی۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ چھوارے کے کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعے سے ہو، وَهَذَا الْوُجُوبُ، اور یہ واجب ہونا، لا يختص، نہیں خاص ہے، بصاحب نصاب، یہ صاحب نصاب کے ساتھ میں خاص نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہوگا تب یہ واجب ہے، ارے اگر تم صاحب نصاب نہیں ہو، 35,000 والے نہیں ہو تو 20,000 والے تو ہو، 5,000 والے تو ہو، 1,000 والے تو ہو، 4 روٹی والے تو کم سے کم ہوگے تو 1 روٹی اسے دے دو، اس کا پیٹ بھرے، یہ ہے لا یختص، یہ والا واجب خاص نہیں ہے صاحب نصاب کے ساتھ، بلکہ بل یعم، بلکہ عام ہے، کل من یجد ما یشبع بطنہ، ہر اس شخص کو عام ہے جو اتنا روپیہ پاتا ہے، اتنے اسباب پاتا ہے کہ جو سامنے والے کا پیٹ بھر سکے، وَيُقِيمُ صُلْبَهُ، اور اپنی کمر کو سیدھا کر سکے، آپ پہ 1 روٹی ہے تو آدھی اسے دے دو، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، حضور کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔ حضور کا فرمان کون سا والا؟ لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ، یہ کامل ایمان والا بن نہیں سکتا ہے جو پیٹ بھر کر کھائے خود تو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے، وَجَارُهُ جَائِعٌ، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ کیسے ہو جائے گا کامل ایمان والا؟ ایمان والا تو جانور کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا، یہ انسان کو کیسے بھوکا دیکھ رہا ہے، یہ ہے بات۔ وقال عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص کھڑا ہوگا، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ لیس بینہ وبینہ حجاب، کہ اللہ کے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ولا ترجمان، ترجمان کئی طرح پڑھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی ترجمان ہوگا، یترجم لہ، جو اللہ کے سامنے اس کا ترجمہ کرے، اللہ ساری بھاشائیں جانتا، بھاشاؤں کا بنانے والا ہے، وہ تو جاننے والا تو بات ہے ہی، ایجاد کی ہے اللہ ہی نے تو ساری بھاشائیں ایجاد کی۔ ثم لیقولن لہ، پھر ضرور وہ کہے گا اسے، الم اوتک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ فلیقولن بلا، تو یہ شخص یوں کہے گا، بلا کیوں نہیں، ہاں اے اللہ تو نے مجھے بہت مال دیا تھا۔ ثم لیقولن، پھر ضرور اللہ یوں کہے گا، الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تیرے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ فلیقولن بلا، یہ کہے گا ضرور کہ کیوں نہیں، ہاں جی آپ نے تو رسول بھیجے ہر زمانے میں۔ فینظر عن یمینہ، پس وہ دیکھے گا دائیں طرف، فلا یری الا النار، تو اسے آگ کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے گا۔ ثم ینظر عن شمالہ، پھر اپنے بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار، آگ کے علاوہ اسے بائیں طرف کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ فلیتقین احدکم النار، پر چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم کی آگ سے بچے، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے عوض ہو، اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا ہی
तुम दे सकते हो खाने के लिए तो दे देना। फ़इल्लम यजिद, पस अगर तुम भी ऐसे कि 0/0 तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, खजूर का टुकड़ा भी नहीं है, फ़बि कलिमतिन तय्यिबा, तो उससे अच्छी बात ही कह दो, उसका दिल भर आए। कभी कभी ये भी होता है, जेब में खाने को नहीं है, न देने को है, न खाने को है, लेकिन सामने वाले से अच्छी बात कर रहे हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, हम भी भूखे तुम भी भूखे, अल्लाह देख रहा है, भाई तुम टेंशन क्यों ले रहा हो, मौत आएगी तो अल्लाह देख रहा है। ऐसी बातें कहो कि उसका दिल जो है सुकून से हो जाए, घबराहट ना हो उसे। नहीं समझे? वक़ाल अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का इरशाद है, वयसलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, और ये सवाल करते हैं आपसे कि क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, अल्लाह ने फरमाया नबी इनसे कहो जायद माल को खर्च कर दें जितना आसान हो, अफ़्व जितना आसान हो, जितना जायद माल है खर्च कर सकते हो तो उसको खर्च कर देना चाहिए। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करता है तुम्हारे लिए निशानियों को, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत के अंदर। देखिए जी, एक जुमला आया ऊपर, नोट करें आप, हजरत अदी इब्न हातिम, ये समझे? ऊपर वाली हदीस में क्या आया, हजरत अदी इब्न हातिम का कौल आया, इनके बारे में सुनो। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हातिम ताई के बेटे हैं, ये वही हातिम ताई हैं जिनके गलत सलत वाक़िया आपने सुन रखे हैं। गलत सलत नाटक, गलत सलत फिल्में इनके ऊपर बनी हुई हैं, हातिम ताई के ऊपर। हालांकि जैसा ये लोग दिखाते हैं टीवी में या मोबाइलों में या मूवीज में, ये सब की सब खुराफात हैं, जैसा दिखाते हैं ऐसा तो कोई हातिम ताई था ही नहीं। हमारे यहाँ हादीस के अंदर हातिम ताई के वाक़ये बयान किए जाते हैं। हातिम ताई का सिर्फ एक सिफत ऐसी है जिसकी वजह से मशहूर है। हातिम ताई की वो सिफत है सखावत, यानी सखावत में इतना मशहूर था ये शख्स के जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी हातिम ताई के एक बेटे थे हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अदी ने ईमान कबूल किया हुजूर के हाथ के ऊपर। कैसे कबूल किया देखो जी, ये हयातुस सहाबा के अंदर लिखा हुआ है बयान पूरा। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी सख्त नफरत थी, मुझे बहुत ज्यादा सख्त नफरत थी। मैं भाग करके चला गया, एक जगह पर मैं चला गया, अज़द शनुआ के नाम से कोई जगह है, कहते हैं मैं वहां भाग गया इन गुस्से में कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये हुजूर जो हैं ये इनके पास भी रहूं, साथ भी रहूं। अब मुझे खबर लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए और मदीना में उनके लिए चैन और सुकून की जगह मिल गई है। तो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ये लोग तो क्यों चैन और सुकून से कैसे रहने लगे, कैसे ये चैन और सुकून के अंदर है, मैं बड़ा बेचैन हुआ। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो एक मर्तबा इस शख्स से मिल तो लेते हैं, अगर ये झूठा हुआ तो मेरा क्या नुकसान है, और अगर सच्चा हुआ तो मुझे बात मालूम हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से वही के जरिए इत्तला मिल गई थी कि अदी इब्न हातिम आ रहे हैं। अदी इब्न हातिम, हातिम ताई के बेटे अदी आ रहे हैं, हुजूर को इत्तला मिल गई थी। फरमाते हैं जैसे ही हजरत अदी इब्न हातिम एंट्री करते हैं मदीना में, हुजूर की महफिल में आते हैं, तो लोगों ने शोर मचा दिया, अदी इब्न हातिम आ गए, अदी इब्न हातिम आ गए, अदी इब्न हातिम आ गए। खुशी के मारे सारे के सारे झूम उठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अदी इब्न हातिम पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्लिम तस्लम, 3 मरतबा फरमाया इस्लाम कबूल कर ले अदी।
हातिम के बेटे आदि तो इस्लाम कबूल कर ले, सलामती में आ जाएगा दोनों जहां की। हजरत आदि इब्न हातिम कहते हैं इन्नी लस्तु अला दीन, मैंने हुजूर से कहा मैं तो एक दीन के ऊपर पहले से हूं, मैं किसी दीन को मानता हूं। तो हुजूर ने फरमाया मैं तेरे मजहब को तुझसे ज्यादा जानता हूं। तो हुजूर ने जब इसके मजहब का नाम बताया, हालांकि ये नाम किसी को मालूम नहीं था, यहूदियों और ईसाइयों के बीच में भी एक फिरका था वो। हुजूर ने फरमाया अलस्ता मिनर रुकूसिया, क्या तू रुकूसिया फिरके से नहीं है? अब ये हैरान हो गए कि ये तो खास लोगों को मालूम होता, इन्हें कैसे पता लग गया। अब हुजूर ने चंद मसले मसाइल भी वहां पर बयान कर दिए। पहला मसला बयान किया कि देख तेरे मजहब के अंदर अपनी कौम का चौथाई माल खाना हराम है और तुम लोग खाते हो, बताओ बात सही कि नहीं? कहने लगे हाँ जी ये बात तो सही है, हमारे यहाँ पर रुकूसी या मजहब के अंदर अपनी कौम का चौथाई माल खाना हराम, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें जो रोकती है इस्लाम कबूल करने से वो ये बात है कि मेरे साथ कमजोर किस्म के लोग हैं, यही बात तुम्हें इस्लाम कबूल करने से रोकती। कहने लगे हाँ ये बात भी सही है। तो हुजूर ने फरमाया कि देखो इस्लाम फैलेगा और ऐसा फैलेगा कि तू देखेगा हीरा से चलकर, हीरा इराक में एक जगह है, वहां से एक औरत तन्हा चलकर आएगी, इतना अमन और इस्लाम फैल जाएगा कि काबे का वो तवाफ करेगी अकेले आकर और रास्ते में उसे कुछ कहने वाला कोई ना होगा, इतनी अमन वाली जगह बन जाएगी ये। दूसरा हुजूर ने फरमाया कि किसरा के खजानों को फतह किया जाएगा। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर से आप क्या कह रहे हैं, किसरा के खजाने? किसरा के खजाने? और ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि बिल्कुल यही होगा कि किसरा के जो खजाने हैं फतह कर ले जाएंगे। तीसरा आपने फरमाया माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे लेने वाला कोई ना होगा। कहते हैं ये सारी बातें सुनकर के मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने उस औरत को भी देखा जो हीरा से चलकर, इराक से चलकर मक्का पहुंची और उसने तवाफ किया और उसे कोई खौफ और खतरा जर्रा बराबर भी नहीं था, इस्लाम फैल चुका था और किसरा के खजानों को फतह किया गया, तो मैं खुद उन खजानों को फतह करने वालों में था। और कहते हैं तीसरी बात भी जरूर होगी, हुजूर ने चूंकि कही है, तीसरी बात किया कि माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे लेने वाला कोई ना होगा, ये बात भी जरूर होगी। इस तरह से फरमाते हैं 7 हिजरी में यानी फतह मक्का से पहले ईमान कबूल किया। उसके बाद ये कूफा में रहने लगे और ये हजरत अली के साथ ही रहते थे, हजरत अली के साथ जंगों में शरीक रहे। एक जंग के अंदर इनकी आंख भी फूट गई थी। उसके बाद 67 हिजरी के अंदर 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ कूफे में, 67 हिजरी के अंदर इंतकाल किया। नहीं समझे? 67 हिजरी में इंतकाल हुआ है। ये हैं हातिम ताई के बेटे। और वो जितनी भी खुराफात तुम्हारे जहन में है उसे डिलीट करो। 7 सवाल 7 जवाब, मुर्गाबी का अंडा और पता नहीं क्या क्या जो है उल्टी सीधी बातें हातिम ताई के मुतालिक रटी रटाई हैं, पूरी जादूगराना बातें। ऐसा कुछ नहीं है, बस हातिम ताई सखावत में सबसे ज्यादा था, सखी बहुत ज्यादा था। एक मेहमान भी अगर घर के अंदर आ गया और उसका दिल ये चाह रहा है कि मैं बकरी के जिगर के कबाब खाऊं, अब एक बकरी होती है उसके जिगर में थोड़े से बन पाएंगे, तो 4 5 6 10 8 20 बकरियों को ज़िबा कर डालता था एक ही मेहमान को खुश रखने के लिए। ये थी उसकी मेहमान नवाजी। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या क्या चीजें बनानी शुरू कर दी, ऊट पटांग। समझ में आई बात नहीं
کہ 7 سوال ہیں، 7 سوالوں کے جوابات، دجال اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنی بنائی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ چلیے جائیے گا۔ دیکھو فرماتے ہیں عمرو بن عوف جو کہ حلیف تھے بنی عامر بن لوئی کے، وکانا شہید بدرن، اور یہ شریک ہوئے تھے غزوہ بدر کے اندر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ۔ اخبرہ، اس بات کی خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعث ابو عبادہ بن الجراح، ابو عبادہ بن الجراح کو بھیجا، ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، الی البحرین، بحرین بھیجا، آج کل اس کو بحرین بولتے ہیں، یاتی بجزیتہا، وہاں کے لوگوں سے جزیہ اور ٹیکس لے کر کے آئیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر رکھی تھی بحرین والوں سے، وامر علیہم العلاء ابن حضرمی، اور علاء ابن حضرمی کو ان کے اوپر امیر مقرر کیا ہوا تھا۔ فقدم ابو عبیدہ، ابو عبیدہ لائے، بمال، مال لے کر کے آئے، من البحرین، بحرین سے۔ فسمعت الانصار، پس انصار نے جب سنا بقدوم ابی عبیدہ، تو ابو عبیدہ کے آنے کو جب سنا تو فوافوا صلاۃ الفجر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے کے سارے فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہو گئے۔ فلما انصرف، پس جب چلے گئے، فتعرضوا له، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعرض کیا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے، حین راہم، جبکہ انہیں دیکھا، ثم قال، پھر کہا، اظنکم، کہ میرا تمہارے بارے میں خیال یہ ہے کہ سمعتم، کیا تم نے سن لیا ہے، ان ابا عبیدہ قدم بشیء، کہ ابو عبیدہ کچھ مال لائے ہیں، قالوا اجل یا رسول اللہ، کہنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا، فابشروا، بس تم بشارت کو قبول کرو، وعملوا ما یسرکم، اور اس چیز کو قبول کرو جو تمہیں خوش کرتی ہے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، کہ قسم خدا کی مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا تو خوف نہیں ہے، ولکنی اخشى، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دیا جائے، کما بسطت علی من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ۔ تو مائک بند ہو گیا، بنا مائک کے دیکھیے اوپر والی حدیث دیکھیں پہلے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها، فرماتے ابن عمر سارے کے سارے سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے، حتی حدثه ابو لبابہ البدری، یہاں تک کہ ابو لبابہ بدری صحابی نے ان سے حدیث بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا ہے، عن قتل جنات البیوتی، کہ گھروں کے سفید سانپوں کو مارنے سے منع کیا ہے، سفید سانپوں کو مارنے سے منع کیا، فامسک عنہا، پس وہ اس کو مارنے سے ٹھہر گئے، رک گئے۔ اگلے والے صحابی کا نام دے حضرت کعب بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان چل رہا تھا۔ وبه قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا نفس بن مالك ان رجال من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انصار میں سے بہت سارے لوگوں نے اجازت چاہی حضور کے پاس آنے کی، فقال، اور آ کر کہا، اذن لنا، ہمیں اجازت دے دیجیے رسول اللہ، فلنترک، چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے بھانجے عباس کے لیے، فداہ، ان کے فدیے کو۔ قال، حضور نے فرمایا، واللہ لا تذرون منہ درہما، کہ قسم خدا کی نہیں چھوڑیں گے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑیں گے، 1 درہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چل رہا تھا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ حضرت عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، حضور کے پڑدادا، یہ تاجر تھے، یہ جب مدینہ کے اندر آئے ہوئے تھے، بنو نجار ایک قبیلہ ہے، وہاں کی خاتون ہیں سلمہ بنت عمرو، یہ حضور کی دادی لگتی ہیں۔
تو سلمہ بنت عمرو سے نکاح کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ یہاں سے جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے ملک شام، ملک یہ حضرت ہاشم ملک شام میں شہر غزہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں غزہ میں جنگ چل رہی ہے، تو حضور کے جو پردادا تھے غزہ میں جا کر کے ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ہاشم کا، اور یہاں پر حضرت سلمہ بنت عمرو کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، نام تھا شیبہ، اصل نام شیبہ ہے ان کا، عبد المطلب نام نہیں، عبد المطلب لقب پڑ گیا تھا، شیبہ نام ہے جی۔ بالوں میں پیدائشی طور پر سفیدی تھی حضرت عبد المطلب کے، تو شیبہ کے معنی یہی آتے ہیں۔ اچھا جی، ہاشم جب یہاں سے چلے گئے تھے تو اس وقت میں وصیت کر گئے تھے اپنے بھائی مطلب سے کہ دیکھو ایسے ایسے تو جو میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی جو بھی ہو اس کی حفاظت اور اس میں آپ کو کرنی ہے۔ اس طریقے سے بہرحال یہ مطلب حضرت ہاشم کے بھائی مطلب ان کو لے کر کے مدینہ سے مکہ آ گئے تھے۔ اب جب مکہ میں یہ پیچھے بیٹھے تھے، کپڑے میلے سولے سے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ بھی کون ہے، تو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ بھتیجا ہے، کیونکہ معزز لوگ تھے، یوں کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، تو غلام کے معنی عبد، یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو مطلب اصل میں چاچا ہیں ان کے، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، چاچا ہیں، تو مطلب کا غلام عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام کیا بتایا میں نے؟ شیبہ، یہ ہے جی بات۔ تو یہ جو ہیں سلمہ بنت عمرو چونکہ لڑکی ہیں مدینہ کی، حضور کی پردادی اور دادی جو ہیں مدینہ کی ہیں، اس اعتبار سے حضرت عباس چونکہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے بھانجے کا رشتہ اس طریقے سے ہوا۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ تھوڑا سا ہولڈ کرو، ابھی کرتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں۔ دیکھو جی، مشکات المصابیح، رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق فضائل و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہلکی حدیثیں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص کے روزے رکھے رمضان کے ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی وجہ سے، ایمان واحتسابا اور ثواب کی امید میں، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید ہو، دونوں چیزیں ہوں، تب روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو مغفرت کر دی جاتی اس کے پچھلے تمام کے تمام جو گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، بڑی باریکی والی بات تھی مگر آپ کے سامنے آئی، وہ تو شاید پنجم والوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک ہوتا ہے معصیہ، ایک ہوتا ہے سیئہ، ایک ہوتا ہے خطیئہ، ایک ہوتا ہے ذنب۔ معصیہ یہ بڑا گناہ، اس سے چھوٹا سیئہ، اس سے چھوٹا خطیئہ، اس سے چھوٹا ذنب، اور ذنب جو کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں خلاف اولا ٹائپ کے، وہ معاف ہوتے ہیں، چونکہ بڑے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے سیئہ، خطیئہ اور معصیہ کو معاف کرانے کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ مسائل ان کے آئے تھے، آپ کی شاید نہیں آئے۔ سمجھے جی بات کو، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے، ایمان ہو اور ثواب کی امید ہو۔ اب کوئی غیر مسلم اگر رمضان کے روزے، جیسے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، یہودی روزہ رکھ رہے ہیں تو ایمان اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندو ورت رکھتے ہیں، اوٹ پٹانگ ورت، جیسا کہ کھا بھی لیتے ہیں کوئی چیز، ان نہیں کھاتے، ان باقی اس کے علاوہ جوس مارتے ہیں خوب دبا کر کے، اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایمان اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں، نہ کوئی گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص کے رمضان میں کھڑا ہوا، یعنی رمضان میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تراویح مراد ہے، ایمان کی وجہ سے، واحتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں کھڑا ہوا عبادت کے لیے، ایمان و احتساب، ایمان کی وجہ سے اور احتساب یعنی ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ ان تمام کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔
وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم کے ہر عمل کو ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ بعشر امثالہا، کہ وہ 10 گنا سے لے کر کے الی 700 ضعف 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ نے فرمایا مگر روزے کا ثواب، کہ ایک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 تک ہوتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ نہیں ہوتا ایسا، روزے کا کچھ خاص ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ بے شک روزہ تو خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ، اس نے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑے رکھا، من اجلی، میری وجہ سے۔ لہذا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 فرحت ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک تو اس کے روزہ افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں خوشی ہے۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہترین ہے اللہ کے نزدیک، من ریح المسک، کی مشک کی خوشبو سے۔ وَصِيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال بنے گا۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بری بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، نہ چیخے چلائے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اور اگر اسے کوئی گالی گلوز دے، اگر روزے دار کو کوئی گالی دیتا رہے تو دیتا رہے، او قاتلہ، یا اسے جھگڑا کرنے لگے روزے دار سے، تو فلیقل، چاہیے کہ وہ یہ روزے دار یوں کہہ دے، انی امرؤ صائم، بے شک میں تو روزے دار ہوں، میں تجھے گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے جھگڑے کا جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ اخلاص اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ بتاؤ، روزہ رکھنے والا آدمی سامنے سے اگر دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، ہاں جی میرا روزہ ہے، ہاں جی میرا روزہ ہے، سب سے کہہ دیا۔ جب یہ اکیلے میں گیا، تنہائی میں گیا، تو اسے کھا لینا چاہیے، کیونکہ سب کے سامنے تو کہہ دیا۔ اگر اس میں ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو یہ جو اندر جا کر کے کھا نہیں رہا، اب یہاں کون روک رہا ہے اسے کھانا کھانے سے، پینے سے، روزے کو توڑنے سے؟ یہ ہے وہ اخلاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر کسی نے بتا بھی دیا تو تب بھی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کو کہے میرا روزہ ہے، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے، لیکن اگر کہیں بولنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے میرا روزہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں اخلاص مجروح نہیں ہوتا، اخلاص ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے بات۔ ایک کول اور رہ گئی تھی، رک جاؤ۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ روزے کا ثواب جب ملے گا جب کہ ایمان ہوگا۔ اور دوسری بات جو اس روایت کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ بری بات نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اور اگر کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات یعنی رمضان کا چاند دکھائی دے گیا، رات اسلام میں پہلے آتی ہے، دن بعد روزہ تو کل کو رکھیں گے، آج شام سے رمضان شروع ہو جائے گا مغرب سے، یہ پہلی رات یعنی مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، تو صفدت الشیاطین، تو شیطانوں کو، ومراد الجن، اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو لوک لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، پھر اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور اس کا کوئی دروازہ پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا، وینادی منادیا، ایک آواز دینے والا اور آواز دینے والے کو آواز دیتا ہے، کیا؟ ایک شخص آواز دینے والا بن کر کے آواز دیتا ہے، باغی الخیر، اے خیر کے تلاش کرنے والو، اقبل آ جاؤ، ویا باغی الشر، اور شر کو تلاش کرنے والو، اقصر۔ اچھا جی،
اے خیر کے تلاش کرنے والوں آ جاؤ، اے برائی کا ارادہ رکھنے والوں برائی سے باز آ جاؤ۔ اچھا جی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے جہنم سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کو عتقاء الرحمن کہا جاتا ہے، اللہ کے چھوڑے ہوئے، آزاد کیے ہوئے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہر رات ہوا کرتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وراہ احمد عن رجل وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رمضان شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ مہینہ بابرکت ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم، جحیم یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جحیم کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ مرض الشیاطین، اور سرکش شیاطین کے گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں اللہ رب العزت کی ایک خاص رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ شب قدر۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب ایک ہی رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے بیٹھتے ہیں 1000 مہینے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1000 مہینے ہوں تو 83 سال 4 مہینے ہیں، یہاں ہیں 1000 مہینوں سے بہتر، اس کا مطلب 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے من حرم خیرها، من حرم خیرها، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا، جس کو یہ رات نہیں ملی، فقد حرم، تو وہ بھلائی سے محروم رہا۔ ایک ہی رات میں 1000 مہینوں سے بہتر کا ثواب مل رہا ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس بات کا تو ڈیٹیل میں نہیں پتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی تھی یہ چیز، بالکل ایگزیکٹ معلوم ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ایک دم سے آئے بتانے کے لیے، لیکن وہاں 2 صحابی آپس میں قرض کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرانے میں ہی یہ اللہ نے ان کے ذہن سے بھلا دی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا، لیکن آپ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے، اب تم اسے تلاش کرو خود۔ پھر بتا دیا 21، 23، 25، 27، 29 یہ تا قدر آتے ہیں، عام طور پر اس میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے۔ جی، غالباً اب سے کئی سال پہلے اس رات میں، صبح کے وقت میں جب رات ختم ہونے کو آتی ہے، اس وقت میں فرشتوں کا بعض لوگوں سے مصافحہ ہوتا ہے۔ یہ بات بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال طالب علم ہو، غالباً 6 رمضان یا 7 رمضان تھا، جو صبح کے وقت میں ہمارا مطلب مصافحہ ہوا ہے۔ 3-4 فرشتے موجود تھے، ان سے مصافحہ ہوا ہے۔ اب ایک چیز یہاں آپ نوٹ کر لیں، بس وہ نوٹ یہ کرنی ہے کہ جب کوئی فرشتہ اس طرح سے آپ کو اس رات میں ملاقات کرے گا، مصافحہ کرے گا، تو کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہی آپ کی روح انہیں پہچان لیتی ہے، ایسا معلوم ہو جاتا ہے 101% یہ فرشتے ہیں۔ اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو آدمی زندگی بھر یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے معلوم کیسے ہوا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا ہے، باقاعدہ مصافحہ ہوتا ہے، بعض لوگوں سے ہوتا ہے، سب لوگوں سے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے جی، ضروری نہیں 27 اور 29 وغیرہ 25، 23، 21 انہی میں ہو، اس کے علاوہ بھی 6 یا 7 رمضان تھا غالباً۔ اور پھر صبح میں جو ہم نے دیکھا تو وہ روشنی تھی ایک عجیب طرح کی، جو روایتوں کے اندر ذکر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، سورج کے اندر تپش نہیں ہوتی اس صبح میں، تو ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ اس دن جو سورج طلوع ہو رہا تھا تو اس میں ٹھنڈک تھی، وہ ساری علامات محسوس ہوئی۔ چلیے، من حرم خیرها فقد حرم، جو شخص کے اس کی خیر سے محروم رہا تو بلائی سے محروم ہو گیا۔ یہ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ شفاعت کریں گے بندے کے لیے،
یقول الصیام روزہ کہے گا ای ربی اے میرے رب، ای ربی تھا بایا زیر بھی، یا کو ختم کر کے اس کی جگہ زیر یہاں پر رکھ دی گئی تخفیفاً، ای ربی اے میرے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو روزے کی حالت میں دن میں کھانے اور شہوتوں کے کام سے روکا، فشفعنی فیہ پس مجھے آپ اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کریں، اس کو جنت میں بھیجیں۔ ویقول القرآن اور قرآن کہے گا منعتہ النوم میں نے اسے سونے سے روکے رکھا باللیل رات میں، فشفعنی فیہ پس میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعانی پس ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، بے شک یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمہا جو شخص اس سے محروم رہا، فقد حرم الخیر کلہ تو ساری خیروں سے محروم رہ جاتا ہے، ولا یحرم خیرہا الا کل محروم اور نہیں محروم رہتا ہے اس کی خیر سے مگر وہی رہتا ہے جو محروم القسمت ہوتا ہے، جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے وہی اس سے محروم ہو سکتا ہے، لیکن جس کی قسمت چمکی ہوئی ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ رواہ ابن ماجہ۔ اچھا جی۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلمان فارسی فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، بیان فرمایا شعبان کے آخری دن میں، شعبان کا آخری دن اس کے بعد رمضان شروع ہونا ہے۔ فقال یا ایھا الناس، کہا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس میں ایک شہر عظیم بڑا مہینہ، شہر مبارک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور جی شہر فیہ وہ ایسا مہینہ جس کے اندر لیلۃ ایک رات ہے، خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا، رمضان کے روزوں کو، وقیام لیلۃ تطوعا اور اس کی رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو، نفل سے مراد سب کچھ ہوتا ہے، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل سب مراد ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کسی خیر کی عادت سے، کانا کمن ادا فریضۃ، یعنی جو شخص کے نفلی طور پر کوئی خیر کا کام کرے، تقرب حاصل کرے کوئی خیر کے کام کر کے، نفلی کام، کانا کمن ادا فریضۃ وہ ایسا جیسا کہ اس نے ایک فرض کو ادا کیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فیما سواہ اس کے علاوہ میں، ومن ادا فریضۃ فیہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، فرماتے ہیں جس شخص نے ایک فرض کو ادا کیا اس میں تو ایسا جیسے کہ 70 فرض کو ادا کیا اس فرض کے علاوہ، یعنی ایک وہ فرض اور 70 الگ سے ملیں گے، 71 ہو گئے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ اور صبر کا ثواب تو جنت ہے، وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ یہ غمخواری کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ ہے، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا جو شخص اس میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ تو وہ اس کے لیے مغفرت ہو جائے گا اس کے گناہوں کے لیے، وعتق رقبتی من النار اور جہنم سے اس کی گردن کو چھڑانے کے لیے کافی ہو جائے گا، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اور اس کے لیے اس روزے دار کی برابر بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے۔ قُلْنَا یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول، لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، يُعْطِ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیتا ہے، من فطر صائمن جو روزے دار کو افطار کرا دے، علی مذقۃ لبن ایک گھونٹ دودھ سے، او تمرۃ
اور جو ہے کھجور سے، او شربت مما ان یا پانی کے شربت یعنی لسی وغیرہ سے بھی کرا دے گا، اس سے بھی ثواب مل جائے گا۔ ومن اشبع اور جو بھر پیٹ کھلائے گا صائمن روزے دار کو، سقاہ اللہ من حوضی شربتن اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا پانی کیسا، ایسی شراب پلائے گا شربتن لا یظمأ کہ کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ یہاں تک کہ جنت میں جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ اور یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت جس کا اول حصہ رحمت، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ اور آخری حصہ عتق من النار جہنم سے خلاصی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ جو اس مہینے کے اندر اپنے مملوک یعنی اپنے غلاموں سے بوجھ کو ہلکا کرے، کام کم بتائے، غفر اللہ لہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے اس کو چھڑا دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اطلق کل اسیر ہر قیدی کو اللہ تعالی رہائی بخش دیتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے ہر قیدی کو رہائی بخشے، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ اور ہر مانگنے والے کو دے دے، یعنی رمضان کے مہینے میں قیدیوں کو آزاد کر دینا چاہیے اور ہر مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل کہ بے شک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، زیب و زینت سے اسے آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کے لیے، اس سال سے لے کر اگلے سال تک، یعنی شعبان اور رمضان گزرا، اس کے بعد شوال آیا، شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، اب اسی دن سے اگلے رمضان یعنی پورے 11 مہینوں کے لیے اسے آراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ مِنْ رَمَضَانَ اور جب پہلا دن ہوتا ہے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت تو چلتی ہے ہوا عرش کے نیچے سے جنت کے درختوں کے پتوں سے لگ کر کے، علی حور العین حور عین پر، حور عین پر، لوگ یہ نام بھی رکھ رہے ہیں آج کل حور عین، حالانکہ حور عین تو لفظی غلط ہے، حور عین عین کے نیچے زیر ہے، اور پھر یہ معنی کے حساب سے بھی نہیں جو ہے رکھا جاتا، یہ نہیں ہوتا۔ حور یہ کہتے ہیں حورا کی جمع ہے اور عین عین کی جمع ہے، حور حورا اور عین 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 کی جمع ہے، بس یہ ہے۔ جنتی جو عورتیں ہوں گی وہ ان کو کہا جائے گا وہاں پر، اور جس کی یہاں پر کوئی بیوی ہوگی تو وہ بیوی وہاں پہنچنے کے بعد ان جنتی حوروں کی سردار ہو جائے گی وہاں، بس شرط یہ ہے کہ شوہر بھی پہنچے جنت میں اور عورت بھی پہنچے جنت میں۔ فَلْيَقُلْنَا بس وہ کہیں گے یا ربی اے رب، اے میرے رب، اجعل لنا من عبادک ازواجا، اے ہمارے رب تو اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، یہ ہے۔ اچھا جی، تقر بہم اعینا و تقر، اچھا تقر بہم اعینا و تقر اعینہم بنا، ہم ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، وہ اپنی آنکھوں کو ہم سے ٹھنڈا کریں۔ رواه البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان۔ یہ ہے جی، اس میں حوروں کا بیان ہے، باقی آپ مول بند سے پڑھنا۔ یہ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان کہ بے شک مغفرت کر دی جاتی ہے میری امت کی آخری رمضان کی آخری رات کے اندر۔ قیل یا رسول اللہ اہ لیلۃ القدر، کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہے؟ قال اللہ فرمایا کہ نہیں،
وہ شب قدر نہیں، ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، لیکن بات یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جاتی ہے جب وہ اپنے عمل کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ اگلا باب آ گیا جی، باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا بیان، چاند کیسے دیکھنا ہے، اور پڑھائیں کچھ ہوا سبق؟ چاند دیکھنے کا بیان پڑھا دیں؟ باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا باب۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، کہ مت روزہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو نہ دیکھ لو۔ چاند دیکھ کے روزہ رکھا جائے گا اس کا رمضان کا۔ ولا تفطروا، اور افطار بھی مت کرو، حتی تروہ، جب تک کہ تم اس کو چاند کو نہ دیکھ لو۔ افطار کا مطلب یہ کہ آخری روزہ 29 کا 30 کا ہونا ہے، اسی حساب سے افطار، یعنی اب 29 کا ہے تو شام میں جو ہے ہم نے کیا کر لیا، شام میں ہم نے افطار کر لیا۔ اب اگلے دن کا روزہ جب رکھیں گے جبکہ چاند نہیں ہوگا، چاند ہو گیا تو نہیں۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، فَقْدِرُوا لَهُ، تو پھر اس کا اندازہ کر لیا کرو۔ اور پھر روایت کے اندر ہے، قال، فرمایا، الشہر 29 لیلۃ، کہ مہینہ 29 راتوں کا ہوا کرتا ہے، فلا تصوموا، پس تم روزہ نہ رکھو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، بادل ہیں تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر مہینے کو پورا 30 کا کر لو، متفق علیہ۔ یہ ہے جی، مہینہ پورا 30 کا ہو جائے گا اگر 29 کا چاند نہیں دکھائی دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، صوموا لرؤیتہ، تم چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند ہی کو دیکھ کر روزوں کو ختم کرو۔ فإن غم علیکم، پس اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو تم شعبان کے مہینے کو 30 دن کا مکمل کر لو، متفق علیہ۔ یہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر سے روایت ہے، قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امت امیت، بے شک ہم اہل عرب امی قوم ہیں، لا نکتب، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں، ولا نحسب الشہر، نہ ہم مہینوں کا حساب جانتے ہیں، ہاکذا ہاکذا وہاکذا، آپ نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، وعقد الابہام فی الثالثہ، اور تیسری مرتبہ میں اپنے انگوٹھے کو آپ نے اندر کی سائیڈ میں کر لیا، بند کر لیا، یعنی کیا مطلب 29 کا مہینہ۔ ثم قال، پھر فرمایا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ جو ہوتا اتنا ہوتا اور اتنا اور اتنا، یعنی تمام 30، یعنی جو اب دیکھو غور کرو، دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ لو، اب یوں کریں گے ایک بار 10 ہو گیا، پھر کر دیا ایک بار دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیا 20 ہو گئے، پھر ایک بار آگے کر دو، کتنے ہو گئے پورے 30 ہو گئے پورے۔ اب پہلے والے میں آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا، کیا مطلب انگوٹھا کم کر دیا تو 9 بچیں گے لاسٹ والے میں، تو وہاں 29 تھے، 29 کا اگر چاند نہیں دیکھا تو پورے 30۔ یہ ہے یعنی تمام 30، یعنی مرتن 29 مرتن 30، یعنی مکمل 30 روزے، یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 کہا اور دوسری مرتبہ میں 30 کہا، متفق علیہ۔ یہ ہے وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر عید، اچھا جی، شہر عید، عید کے دونوں مہینے، شہر عید، یہ تھا شہرانی عید، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، عید کے دونوں مہینے، لا ینقصان رمضان، لا ینقصان، کم نہیں ہوتے ہیں، عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے ہیں،
رمضان و ذو الحجہ، رمضان اور ذی الحجہ، متفق علیہ۔ کیا مطلب؟ ایک منٹ، حکم اور ثواب کے اعتبار سے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے ہیں، ثواب آپ کو مکمل مہینے کا ہی ملتا ہے، چاہے 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، یہ ہے اس کا مطلب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ نہ رکھے تم میں سے رمضان سے ایک یا 2 دن پہلے کوئی روزہ، رمضان سے ایک دن پہلے 29 شعبان 30 شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، الا یکون رجل، مگر ہاں ایک شکل ہے رکھنے کی، کان رجل کان یصوم صوما، کہ ایک شخص روزے رکھنے کا معمول ہی تھا، لگاتار روزے رکھتا تھا، فلیصوم ذلک اليوم، تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتا، کوئی دقت نہیں ہے، متفق علیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو اس کے بعد میں روزے نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ آگے 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تاکہ آپ کے جسم میں چستی پھرتی پیدا ہو جائے اتنی کہ اگلے رمضان کے روزے رکھنے میں دقت نہ ہو، تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کے بعد آئندہ روزے نہ رکھنا ہی بہتر ہے، مگر کوئی رکھتا ہے اور اسے کوئی کمزوری دقت نہیں آتی تو کوئی دقت نہیں۔ رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، احصو، شمار کر لو، ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے، مہینے کو شمار کر لو، وہی 29-30 کا، اور شعبان کے مہینے کے دنوں کو گنتے رہو تاکہ رمضان کے آنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو خیر ساری چیزیں ویسے چل رہی ہیں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ سے روایت فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يشور شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان، کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہوئے، مگر ہاں آپ کبھی کبھی شعبان اور رمضان کے روزے لگاتار رکھ لیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر سے روایت قال فرماتے، من صام اليوم الذي يشك فيه، وہ شخص کے جو روزہ رکھے ایسے دن میں جس میں شک ہے، بھئی 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے شعبان کا، بادل چھا گئے اب معلوم ہی نہیں ہو رہا، تو یوم الشک کہلائے گئے، یوم الشک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نافرمانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ابن عباس کہ جاء عربی، ایک شخص ایک دیہاتی آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس، فقال، کہنے لگا، انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا، یعنی ہلال رمضان، یعنی رمضان کا چاند میں نے دیکھ لیا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، تشہد ان لا الہ الا اللہ، قال نعم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قال، حضور نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، ان یصوموا غدا، کل کا روزہ رکھیں گے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترى الناس الہلال، کہ ایک مرتبہ لوگ جمع ہو گئے چاند دیکھنے کے لیے، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی رأیتہ،
میں نے چاند دیکھ لیا، فصاما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ اور روزہ رکھنے کا دوسروں کو حکم دیا۔ یعنی ایک آدمی کی گواہی اگر وہ عادل ہے، مومن ہے، کامل ہے، تو ایسے شخص کی ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر مانی جائے گی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی، کیا ٹائم ہو گیا؟ تیسری فصل ابھی ٹائم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ، کہاں ہوا؟ ایک صفحہ ہوا ہوگا، دو کیا؟ یہ جو سوال ہے کہ جنت سے کپڑے آئے ہیں اور وہ ساری ڈیٹیل دیکھو کیا ہے۔ سوال میں دو واقعات کی تحقیق مطلوب ہے۔ یہ بھیج دوں اسے پہلے، جا بھیج دو، اسے بھی لے لو تاکہ تم اپنے سامنے رکھ کر کے جب سنو۔ یہ ڈیٹیل میں بھیج رہے ہیں، ایک منٹ۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جوڑوں والی روایتیں، حضرت امام حسن حسین کے جوڑے، حضرت فاطمہ کے جوڑے، اس طرح کی روایتیں شیعوں کے یہاں سے ہیں۔ شیعوں نے 3 لاکھ روایت حضرت علی اہل بیت کے شان میں گڑھ رکھی ہیں، اس طرح کی روایتیں پھیل گئی ہیں بہت زیادہ۔ اب پوچھو اگلا سوال، ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ ہیں جو ہم کلام ہوئے ہیں، اور درخت کا ذکر بھی ہے وہاں پر ہم کلامی کے واقعے میں۔ اور کوئی سوال؟ نشے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو بے شک ہو جاتی ہے۔ وجہ، میرے پاس جانے کتنے لوگ اس طرح کے آئے ہیں نشیڑی جو اپنی بیوی کو چھوڑے پڑے، آ کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے نشے میں طلاق دے دی، میں نے یہ کیسے پتہ لگا؟ جب تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اتنا کیسے پتہ لگا؟ کہ وہ دھیان تو ہے کہ اچھا دھیان ہے، بس لگ گئی۔ دیکھو یاد رکھو، یہ شرابی لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، یاد رکھو، ہمارے پاس تو بہت آتے ہیں یہ لوگ، جھوٹ کتنا بولتے ہیں پتہ ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں لگا اور ہم نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا کس کو طلاق دی؟ بہن کو، ماں کو، تائی کو، چاچی کو، پھوپھی کو، کسی اجنبی کو؟ دی کسے؟ نہیں دی تو بیوی کی تھی، میں نے بیوی کا معلوم تھا کہ سامنے بیوی ہے، یہ کیسے پتہ لگا تمہیں جب تم ہوش نہیں ہے تو بیوی سامنے ہے، بہن سامنے ہے، ماں سامنے ہے؟ نہ اتنا تو معلوم تھا کہ بیوی ہے، بس اتنا ہی معلوم ہونا ضروری ہے، بس ہو گیا معاملہ حل، ہو گئی طلاق۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ اسے معلوم نہیں ہو، میں نے یہ پوچھو یہ کیسے پتا تھا کہ سامنے بیوی ہے؟ لڑائی جو کر رہا ہوں بیوی سے کر رہا ہوں، بہن سے نہیں کر رہا، ماں سے نہیں کر رہا، تاجر سے نہیں کر رہا، یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ کہ اتنا تو پتا تھا کہ سامنے بیوی ہے، میں نے بس لگ گئی طلاق۔ اس کا مطلب ہوش ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر انسان کو شراب کے نشے میں بے ہوشی ہو جاتی نا تو بے ہوشی ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، نالیوں میں رہتا ہے پڑا ہوا، بولنے کی سکت نہیں ہوتی اسے۔ لیکن جو آدمی گھر میں جا کر کے لڑائی کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، جسے تو ہوش ہے ٹھیک ٹھاک سا، اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کا ہوش ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا ہوش ہے، بہن کو نہیں مارتا، ماں کو نہیں مارتا، اور مار بھی کس سے رہا ہے؟ صرف جو بیوی ہے اسے ہی مار رہا، تو کہیں نہ کہیں ہوش ہے اسے۔ یہ بے ہوش نہیں، یہ تو بے ہوش اب ہو رہا ہے، جب اسے اپنی بیوی چھوٹ گئی اب بے ہوش ہو رہا ہے یہاں آ کر کے ہمارے پاس۔ جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا فون پر کہ جی میں نے جو ہے اپنی بیوی کو بول دیا ہے۔ بھئی کتنی بار کہا؟ کہ جی 12 بار کہا۔ اچھا جی 12 بار کہہ دیا طلاق؟ اچھا جی تو کیا کیوں فون کیا آپ نے؟ کہ معلوم کر رہا تھا ہو گئی کیا؟ میں نے کہاں ہو گئی ابھی کیسے ہو جائے گی؟ ابھی تو آپ نے خود 12 بار ہی کہا ہے، ابھی کیسے ہو جائے گی؟ وہ تم مذاق کر رہا۔ میں نے مذاق تم کر رہا میں کر رہا ہوں؟ مذاق کی پہل کس نے کری؟ ساری دنیا جانتی 3 مرتبہ سے جو ہے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا طلاق تمہاری ایسے نہیں ہونے کی، تم نے تو کل جو ہے 12 بار ہی کہا۔ ایک کام کرو مائک لے کر کے اب چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، چھت پہ کھڑے ہو کر کے اور جو ہے گھوم کر کے خوب چاروں طرف ایک سانس میں 50 سے 60 مرتبہ کہو، جب ہوگی تمہاری۔ تو اتنا نالائق تھا، ہنس رہا کہ تم تو مذاق کر رہا ہو۔ میں نے مذاق کر رہے ہو؟ ہم کر رہے ہیں مذاق کہ تم کر رہے ہو مذاق؟ تم نے تو دین کا مذاق اڑا رکھا۔
3 मरतबा में खेल खराब हो जाता है, 12 मरतबा करने के बाद पूछ रहा है इसमें बताओ गुंजाइश है कि नहीं है। समझ गए जी आप बात। तो 3 मरतबा में खलास, शराबी की भी तलाक हो जाती है। ये झूठ बहुत बोलते हैं। मगर देखो, बीवी का तलाक मांगना 2 टाइप से होता है। नंबर 1, शोहर इतना परेशान करता है, मारता पीटता कूटता, खर्चे नहीं देता, परेशान बेपनाह हो चुकी है। जैसे कि मैं अगर आपको भी एक वीडियो भेज दूं ना, आप देख ही ना पाओगे उस वीडियो को। अव्वल तो तुम देख ही नहीं पाओगे उस वीडियो को, कई दिन तक खाना भी नहीं खा पाओगे। कई दिन तक उस वीडियो को तुमने, अगर मेरे पास है वीडियो, खाना भी नहीं खा पाओगे कई दिन तक। तो क्या है उसके अंदर, भेज दूं? ले बता, पहले उसके अंदर सुन लो क्या है। भेजते इसलिए नहीं वीडियो के, उसमें गैर महरम का होता ना मसला। सुन लो क्या है उसमें। एक औरत को उसका शोहर मारता पीटता था, शराबी वगैरह, गालिबन हिंदू ही दिखे शायद। बहरहाल उसने मांग करी मुझे छोड़ दो, लेकिन रोजाना शराब पी के आता, मारता कूटता। तो उस औरत का जहन उसके शोहर की तरफ से इतनी नफरत भर गई, इतना ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई कि उसने, जब वो शराब पी के आया, मारना शुरू किया। उसने पत्थर लेकर, ईंट लेकर के उसे नीचे गिराया अपने शोहर को। अभी की बात है, कल गया था, कल की या परसों की बस। और उसके सर पर मारना शुरू करा। सर पर मारते रही, सर फूट गया, हड्डी टूट गई सर की हड्डी तोड़ करके वो मर भी गया। और उसके ऊपर बैठी है, और बैठ करके अब हाथों से उसका दिमाग जो है अंदर से निकाल करके बाहर फेंक रही है। रोड की तरफ को फेंक रही है बाहर, और गेट पे है अपने। अब उसके दिमाग में अंदर को हाथ डालती है, बाहर निकाल के फेंक देती है उसका भेजा। फिर हाथ डालती है, ऐसे करके रो रही है, दहाड़ रही है, चीख रही है, और ऐसे करके जो है उसका सर पूरा फोड़ दिया, और सारा दिमाग अंदर का जो है निकाल करके हाथ से बाहर फेंक दिया। ये है वो वीडियो। तो अगर किसी शोहर ने इतना परेशान कर रखा है बेशुमार, तो उससे तलाक का मुतालबा करे तो ये जायज है। लेकिन इसका उल्टा कर लो, शोहर तो ठीक है अपनी जगह, यही है गलत औरत, और ये गलत रूप से जो है उसका मुतालबा करती है, तो जहन्नम की वईद है ऐसी औरत के लिए जो बिला वजह अपनी ही खता की वजह से शोहर से मुतालबाए तलाक करती है। जहन्नम की वईद है। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत वाली बात है, परेशान ज्यादा करता है, निभाव नहीं हो रहा है, और शोहर छोड़ भी नहीं रहा, तो इस तरह का मुतालबा करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। सर फोड़ना, पहले तो सर फोड़ने के बाद जब उसमें छेद हो गया सर में, हाथ डालना अंदर, इतना फोड़ा है कि हाथ पहुंच रहा है अंदर, और सबके सामने उसमें से दिमाग के टुकड़े निकाल करके बाहर फेंक रही है। बताइए। तो कभी कभी नफरत इस कदर उरूज पर पहुंच जाती है, और हम तो खैर यही कहते हैं कि ऐसे लोगों का और होगा क्या जो इतना परेशान कर देते हैं बेपनाह। ये तो गलत है। लड़ाई झगड़े होते हैं मियां बीवी में, कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी उससे। अब सोचो कितना उसका जहन जो है इतना ज्यादा दुखी परेशान थी कि वो रोड पर बैठ करके उसके सर फोड़ा है, उसे मारा है, मार करके उसके अंदर से दिमाग निकाल के फेंक दिया। सोचो आप बात, समझ गए जी बात। देखो ये सवाल आपका, थोड़ा ध्यान से सुनो जवाब इसका। पसंद की शादियां, अक्सर शादियां वो हैं जो चल नहीं पाती हैं, नंबर 1 बात। इसलिए माँ बाप की रजामंदी के साथ में रजामंदी होनी चाहिए। अगर किसी की पसंद भी है तो घर वालों से कहो, घर वाले रिश्ता भेजें, कबूल हो जाए तो घर वालों की पसंद के साथ हो। पसंद तो ठीक है, लेकिन घर वाले राजी नहीं हैं, भैया राजी नहीं है, माँ बाप राजी नहीं है, वो अपनी ही तौर पर करना चाहते हैं, तो ये निकाह के हम इसके हक में ना थे ना है। इससे फितने फसाद फैलते हैं बहुत ज्यादा। लड़कियां घर छोड़ करके भाग जाती हैं, उसके बाद फिर रोती हैं, कितने मर्डर कितने केस ऐसे हो गए। जब घर से भागे, घर वालों ने कहा हमारे तो है ही नहीं अभी, तो उसने मार दिया, काट कूट करके जिसम फेंक दिया। कितनी लाशें जो हैं बक्सों के अंदर मिलती है रास्ते में पड़ी हुई, उठा के लाते पुलिस वाले, मालूम होता है ये लड़की वो है जिसने फला के साथ भागी थे अपने घर वालों को छोड़कर। ये बदतमीजी है।
تو اگر صرف اتنی سی بات ہے، اگر کہیں پسند والا معاملہ ہو تو گھر والوں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، بس اتنا مطلب پسند کا۔ اب اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، قبول نہ ہو تو بس وہیں رک جاؤ، وہیں چھوڑ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ملے گا وہی۔ یہ ہے بات بس۔ اس لیے اس طرح کے نکاح جو اپنی پسند سے ہوتے ہیں، ماں باپ کی اچھا کے بغیر، یہ چل نہیں پاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بڑے فتنے فساد پھیلتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، زناکاری پھیلتی ہے، اس سارے کے سارے حساب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ سے ہم کہتے ہیں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے گھر میں کہہ دے اپنی پسند والی بات، تو ان کی باتوں کا برا نہ مانا جائے، بلکہ سوچا جائے بیٹھ کر کے کہ نکاح ہو سکتا ہے وہاں، تو نکاح جو ہے کر دینا چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ صاحب گھر والوں کی مرضی بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی قدم اٹھائے، پھر وہ روتے ہیں نا۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں گھوم رہی ہیں، رو رہی ہیں اس وقت، کہاں کہاں گئی ہوئی رو رہی ہیں، ماں باپ نے کہا ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جاؤ۔ یہ ہے نکاح تو ہو جائے گا۔ نکاح ہونے میں کیا ہے، نکاح تو 6 چیزوں کا نام ہے: ایجاب و قبول، مہر، ولیمہ، اور آپ کے مسجد میں نکاح، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے خطبہ۔ یہ 6 چیزوں میں سے 3 چیز ضروری ہیں، 2 فرض ہیں، ایک واجب، ایجاب و قبول اور گواہ اور مہر، نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ نکاح جو ہے اس طرح کا کرنا، چھپ کر کے کرنا، یہ سب جہالت ہے، بدتمیزی ہے، معاشرے کی خرابی ہے۔ جن ماں باپ نے پالا ہے بچپن سے لے کر 20-22 سال تک، ان کا کوئی مان سمان بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ماں باپ جس نے پوری زندگی پالا ہے، خیر خواہی کی ہے، اب وہ خیر خواہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے کم عمری کے اندر پسند ناپسند کا معاملے کو ہم منع کرتے ہیں کہ ابھی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے ماں باپ سوچ سکتے ہیں بہتر، وہ تم خود اپنے بارے میں بہتر نہیں سوچ سکتے ہو۔ یہ ہے بات۔ اس لیے ماں باپ کے اوپر رہنا چاہیے۔ ہاں یہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر ماں باپ نے کہیں کوئی رشتہ دیکھا ہے اور ماں باپ نے تحقیق کی ہے لیکن ان کو کوئی ایسی بات وہاں پتہ نہیں چلی، غلط بات، لیکن آپ کو کسی طرح سے خبر لگ گئی کسی غلط بات کی وہاں، تو آپ رشتے کو منع کر سکتے ہیں گھر والوں سے، بالکل انکار کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے۔ یہ ہے جی بات جی۔ اس لیے اس طرح کا قدم ناجائز تک پہنچتا ہے، اس طرح کا قدم فتنے فساد تک پہنچتا ہے، اس طرح کا قدم مرڈر تک پہنچتا ہے۔ مرڈر بہت زیادہ ہو رہا ہے اس طرح کیس میں آج کل، فی الحال موجودہ ہمارے پاس کتنی خبریں ہیں اس طرح کے قدم اٹھائے ہیں اور ان کے مرڈر ہو گئے ہیں، مرڈر، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل لینی چاہیے، بنا اس کی اجازت کے تو ہے ہی نہیں۔ شریعت میں اجازت کا مطلب سمجھو، ماں باپ کوئی رشتہ دیکھ رہے ہیں تو گھر میں ذکر کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب کہیں رشتہ دیکھیں تو وہاں پہ بیٹی سے معلوم ضرور کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ رشتہ آپ کا دیکھ رہے ہیں، یا تو بیٹی ایسی ہو صاف صاف کہہ دے کہ جہاں دیکھ لو گے وہاں میں راضی ہوں، بات ہی ختم، پھر تو رضامندی ہو گئی۔ لیکن اگر بیٹی اس طرح کی ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ مجھے پہلے بتاؤ کون ہے، تو اس کو باقاعدہ لڑکی سے پوچھنا چاہیے ماں باپ کو کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکی ہاں کہے، اجازت دے تو آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں، چونکہ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ صاف مسئلہ ہے۔ ایجاب و قبول یہی تو ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرض ہے، 2 فرض ہے نا، ایجاب و قبول اور گواہ۔ تو ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ لڑکا لڑکی کی اور رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو، یہی تو ہے وہ فرض۔ اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا بغیر رضامندی کی؟ یہ تو بات عام ہے، بنا اجازت کے نہیں ہوتا۔ اور تم دیکھو جس ٹائم نکاح ہوتا اس وقت بھی جاتے ہیں، ایک وکیل 2 گواہ جاتے ہیں، اس وقت اور لیتے ہیں اجازت، اس وقت بھی کہہ سکتی لڑکی، انکار کر سکتی، بہت سی جگہ انکار کر دیا۔ پیچھے کی خبر ہے بھی، وہاں پر جو ہے کوئی مانگ کر دی گاڑی والی کی، اس طرح کی، لڑکی کو خبر لگ گئی اندر کہ اجازت لینے کے لیے گئے، تو اجازت لی ہے، اور لینے کے بعد جیسے کہا کہ فلاں فلاں سے نکاح، اور خبر لگ گئی لڑکی کو ایسے ایسے اس نے مانگ کی ہے، میرا باپ جو ہے بھاگا پھر رہا چاروں طرف، جہاں تہاں سے قرضے لے کر کے تب اس کی گاڑی کا انتظام کر رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ کر دیا منع کہ ایسا شوہر نہ چاہیے، لے کے جاؤ اٹھا کے اسے یہاں سے، اور بارات کا سارا خرچہ دے کے جانا، وہیں سے کہہ دیا یہ بارات واپس جائے گی، ٹوٹل خرچہ دے کر کے جاؤ گے A to Z، 1 روپیہ نہیں چھوڑنے کی، اور کہہ سکتی اسے حق ہے۔ بھئی جب جو چیز کی مانگ ڈیمانڈ کر رہے ہو آپ ایسے وقت میں،
دباؤ ڈال رہا ہے. اس نے دیکھا کہ میرا باپ بھاگا پھر رہا چاروں طرف, اب ایک تو ویسے ہی پریشان تھے کہاں سے کر کے میرا بیاہ کیا ہے, اور کہاں سے پھر جو ہے اب یہ مانگ کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ شادی ہو جائے گی اس کے بعد پھر کرے گا مانگ اٹھ پٹانگ, میرا بابا کہاں سے لائے گا اتنی چیزیں. انکار کر دیا. وہیں بارات واپس آئی, ذرا سا منہ لے کر کے آئے, ذرا سا, یہ بات تو کہنی چاہیے نا, ذرا سا منہ لے کر کے آئی. بہرحال ہمارے یہاں بھی ہوا ایسا, تمہیں شاید پتہ ہو, میں بتایا تھا یہی اس میں ہمارے یہاں بھی ہوا ہے ایسا. ہمارے یہاں ہوا نہیں ایسا, تمہیں معلوم ہوگا. بارات پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی, اس نے کچھ مانگ ڈیمانڈ کر دی تھی, اور پھر ان کی کٹائی ہوئی, اور کٹائی کے بعد کسی اور سے ہوا پھر نکاح تو ہاتھ میں. یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, یہ بات صحیح ہے. اب یوں کہو لڑکے کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. لڑکا اجازت نہ دے تو کیسے ہو جائے گا؟ دونوں کی رضامندی فرض ہے. فرض یہ ایجاب و قبول اسی کو کہتے ہیں جو فرض ہے. ہاں دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے, دیکھو روایت ہے ترمذی شریف کے اندر, یہ روایت تو ہے لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو سمجھو جیسے آج کل دیکھنا دکھانا ہو رہا ہے, یہ والا دیکھنا دکھانا تو ہے ہی. یہ کیا بات ہے کہ صاحب پہلے سے اطلاع کر دی؟ اب پہلے سے اطلاع ہوتی تو ہر آدمی, اب یوں کہو گے آپ ہدایت النحو کا لکھو, عمل وصف یہیں سے ہے, عمل وصف بہرحال وصف, بہرحال وصف فلا يجتمع مع العلمیۃ اصلا, تو وہ عالمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا. بہرحال وصف تو وہ عالمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی لکھ لیا. وشرطہ, اور اس کی شرط یہ ہے کہ وشرطہ, اور اس کی کس کی, یہ بتاؤ اس کی کس کی, اس کی شرط, کس کی شرط؟ جس کا بیان چل رہا ہے اسی کی شرط ہوگی, تو بولو بس. عجیب ٹائپ کے بچے, بے دال کے بودم. وشرطہ, اور اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع, ان یکون وصفا فی اصل الوضع, یہاں تک. اور اس کی شرط یہ ہے کہ, اس کے بعد لکھو شرط یہ ہے کہ وصف اصل وضع میں ہو, کہ وصف اصل وضع میں ہو. اور اس کی شرط یہ ہے کہ وصف اصل وضع میں ہو. فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ, پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں.
وصف اصل وضع میں ہو، پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں۔ وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ اگرچہ وہ دونوں سانپ کے نام ہیں، اگرچہ وہ دونوں سانپ کے نام ہیں۔ وہ دونوں کون دونوں؟ اسود اور ارقم دونوں نام ہیں، اگرچہ دونوں نام ہیں سانپ کے۔ گاؤں کے نا سانپ کے، ہاں سانپ لولو۔ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصِّيَّةِ ان دونوں کے وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے، ان دونوں کے وصفیت میں اصل ہونے کی، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةِ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ، یہاں تک جملہ وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةِ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ، اور اربعن مررت بنسبت اربعن میں، اربعن مررت بنسبت اربعن میں منصرف ہے، یا یوں کہہ لو اربعن منصرف ہے مررت بنسبت اربعن جملے میں، ایسا لکھ لو صاف ہو جائے۔ اور اربعن منصرف ہے لفظ اربعن منصرف ہے مررت بنسبت اربعن جملے میں، مع انہ صفۃ ووزن الفعل، باوجود اس بات کے کہ بے شک وہ صفت ہے اور وزن فعل ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ وصف ہے، صفت کی جگہ کیا لکھو؟ وصف لکھو اسے، وصف ہے اور وزن فعل ہے، تو دو سبب تو ہو رہا ہے نا پورے، لیکن پھر بھی یہ منصرف ہے۔ نہیں لکھتے لعدم الاصالة فی الوصفیة، لعدم الاصالة فی الوصفیة،
جو یہ لکھ رہے ہیں دوم والے، بعدم الاصالۃ فی الوصیۃ، وصیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، وصیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، اما التانیث بالتاء، اما التانیث بالتاء، بہرحال تانیث بالتاء، بہرحال تانیث بالتاء، فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کس کی شرط ہے؟ تانیث بالتاء کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، علم نام کو کہتے ہیں، کا طلحہ، جیسے کہ طلحہ، نہیں لکھتے، جیسا کہ طلحہ، وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طرح سے معنوی ہے، ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی یجوز صرفہ وترکہ لأجل الحفۃ ووجود السببین، دیکھو پھر معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی ہے، پھر معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی ہے، اوسط، ارے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو عربی کے اندر، ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، یہ سارے الفاظ بول رہا ہوں، پھر معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی ہے تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا، خفت کی وجہ سے اور دو سببوں کے موجود ہونے کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے، لِأَجْلِ الْخِفَّةِ لکھا ہوا نا پر، اور دو سببوں کے موجود ہونے کی وجہ سے، کہندن جیسا کہ ہند منصرف بھی غیر منصرف بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں،
وَإِلَّا يَجِبُ منعہ، ورنہ واجب ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا، واجب ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، وَإِلَّا کا ترجمہ ورنہ، واجب ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا۔ کَزَيْنَبَ وَسَقَرَ، اور کیا لفظ دیکھیں، سقرہ کے بعد ماہا، ماہا ہے، چلو۔ وَجُورَ، جیسا کہ زینب اور سقر، ماہ اور جور۔ نہیں سمجھے؟ وَالتَّانِيثُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ، اور تانیث الف مقصورہ کے ساتھ کا حبلہ، جیسا کہ حبلہ۔ والممدودۃ کا حمرا، اور الف ممدودہ کے ساتھ جیسا کہ حمرا۔ ممتنع صرفهما البتۃ، ممتنع صرفهما البتۃ، ممتنع ہے ان دونوں کا منصرف پڑھنا، منع ہے منصرف پڑھنا، ممتنع ہے ان دونوں کا منصرف پڑھنا، البتۃ یقیناً، البتہ کے معنی یقیناً۔ ممتنع ہے ان دونوں کا منصرف پڑھنا، البتہ یقیناً، لأن الالف قائم مقام السببین التانیث ولزومہ، اس لیے کہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، نمبر ایک تانیث اور دوسرا لزوم تانیث، یہ ہیں دو سبب، تانیث، نمبر دو لزوم تانیث۔ نمبر ایک تانیث، نمبر دو لزوم تانیث، نہیں لکھتے۔ اما المعرفۃ، بہرحال معرفہ، بہرحال معرفہ،
نہیں لکھتے. فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ. پس نہیں اعتبار کیا جائے گا، نہیں اعتبار کیا جائے گا منع صرف میں الا العلمیۃ، سوائے علمیت کے. معرفہ کی 7 قسمیں ہے نا، 7 میں سے صرف ایک علمیت ہی کا اعتبار ہے. بس نہیں اعتبار کیا جائے گا منع صرف میں سوائے علمیت کے. وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور علمیت جمع ہو جاتی ہے مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ کے ساتھ. وصف کے علاوہ کے ساتھ. اما العجمۃ سے بعد میں پڑھائیں گے، ٹائم ہو گیا.